کرتی. آپ جانتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک مرتبہ فجر کی جماعت ترک ہو گئی تو آپ اتنا روئے کہ روتے روتے آپ کی حالت غیر ہو گئی. تو دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ آپ کے کمرے میں کوئی آپ کو جگانے آیا ہے کہ حضرت اٹھیے فجر پڑھ لیجئے. تو آپ نے کہا تو کون ہے؟ میرے کمرے میں کون ہے تو آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں اور آج آپ کو میں جگانے آیا ہوں. تو فرمایا شیطان نماز کی تبلیغ کب سے کرنے لگا؟ یعنی شیطان نماز کی تبلیغ حضرت امیر معاویہ کے دور سے کر رہا ہے. یعنی شیطانی تبلیغ نماز کے لیے کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ تو کب سے مبلغ ہو گیا نماز کا؟ تو نے کب سے نماز کی دعوت دینا شروع کر دیا؟ تو اس نے کہا مجھے نماز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے نماز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. دراصل کل میں نے آپ کے طلبے سہلا کر کے سلائے تھے، لیکن جماعت چھوٹنے کی وجہ سے آپ اتنا روئے کہ آپ کا رونا اللہ کو پسند آ گیا. اور اللہ نے فرمایا معاویہ کو جماعت چھوٹنے کا اتنا غم ہے، اس کو 70 جماعتوں کا ثواب عطا کر دیا جائے. تو میں نے سوچا ایک بار سلا دیا تو 70 کا ثواب لے لیا، اگر آج بھی سلا دوں گا تو 70 نہ مل جائے. اسی لیے اٹھیے جماعت سے پڑھیے اور ایک ہی جماعت کا ثواب حاصل کیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کبھی کبھی شیطان نماز کی بھی دعوت دینے نکلتا ہے، لیکن شیطان کی نماز کی دعوت کے پیچھے بھی سیاست ہے. شیطان کی دعوت نماز کے پیچھے بھی سیاست ہے. وہ نماز کی دعوت سے بھی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، لیکن یہ اللہ والوں کی سنت ہے کہ نماز کو ہم سیاسی فائدے کا ذریعہ نہیں سمجھتے، بلکہ ہم تو آخرت میں نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اور ہم سنیوں کی نماز میں خدا کا ذکر بھی ہے، نبی کا ذکر بھی ہے، ولی کا ذکر بھی ہے. ہماری نماز میں خدا کا خیال، نبی کا خیال، ولی کا خیال، اولیاء بھی ہماری نماز میں. آپ کہیں گے ہم تو پہلی مرتبہ سنتے ہیں کہ ولی بھی نماز میں. بالکل. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جو جب کہتے ہیں نا السلام علینا ہم پر بھی سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین اور تیرے ولیوں پہ بھی سلام ہو، پتا چلا نماز کے اندر سلام صرف نبی پر نہیں ہے بلکہ نبی کے ساتھ ساتھ ولیوں پر بھی ہے. تو ہماری نماز میں تو ولیوں کا ذکر بھی آتا ہے. اور یہ قانون کس نے رکھا؟ یہ قانون کسی ایرے غیرے نتو خیرے نے نہیں، بلکہ یہ قانون میرے اللہ نے عطا فرمایا ہے. ہم سنیوں کی نماز کیسی نماز ہے؟ اسی لیے یہی نماز ہے جو نجات کی طرف لے جاتی ہے. میں حیران ہوا حدیث پڑھ کر کہ جو جماعت سے نہیں پڑھتا اس کو اتنی مصیبتیں ہیں، تو جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا عالم کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ خیر فرمائے. اللہ میری قوم کو نماز کی توفیق عطا کرے اور اللہ ہم سب کو صحیح العقیدہ پابند شرع امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھنا جماعت سے پڑھنا، لیکن جماعت سے اسی کے پیچھے پڑھنا جو رسول پاک کا وفادار ہے. یہ خاص بات ہے. دیکھیے امام جو ہوتا ہے وہ مقتدی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وکیل ہوتا ہے، لیکن جب تک دونوں کا عقیدہ سیم نہیں ہوگا نماز مقتدی کی امام کے پیچھے نہیں ہوگی. سمجھ میں آئی بات؟ عقیدہ سیم ہونا چاہیے امامت کے لیے. وہی آپ کا امام بن سکتا ہے جس کا عقیدہ آپ جیسا ہو. بس یہی بات. مثال کے طور پر اگر مقتدی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے، تو اب اس مقتدی کے لیے لازم ہے وہ ایسا امام تلاش کرے جس کا عقیدہ اس کے عقیدے کے مطابق ہو، تبھی اس کی نماز ہوگی. اگر مقتدی کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہے تو مقتدی کو ایسا ہی امام ڈھونڈنا پڑے گا جس امام کا عقیدہ ہو کہ نبی زندہ ہے، ورنہ تو نبی کو زندہ مانے اور امام نبی کو مردہ مانے. بتا تیری نماز اس کے پیچھے کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے امام کا عقیدہ اور مقتدی کا عقیدہ برابر ہونا چاہیے. اسی طرح اگر مقتدی ایسے امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ جو نبی کو زندہ مانتا ہے وہ مردہ مانتا ہے، تو اس کا حال ستون کی طرح ہے. وہ مقتدی مانا ہی نہیں جائے گا، وہ مقتدی مانا ہی نہیں جائے گا. اس لیے لازمی ہے جو اپنا عقیدہ ہو اسی عقیدے کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے. بلکہ حضور نے تو اتنی تاکید کی ہے امام وہی ہو سکتا ہے جو بہت پابند شرع ہو. ہر ایرا غیرہ امام نہیں ہو سکتا.
ایک شخص نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، رسول پاک نے فرمایا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں سنی فتنہ کرتے ہیں، اس کے پیچھے نہیں ہوگی، اس کے پیچھے نہیں ہوگی، اس کے پیچھے نہیں ہوگی۔ جامع شرائط امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے ورنہ اور نمازیں نہیں ہوتی۔ جماعت کے لیے جامع شرائط ہونا چاہیے امام کو۔ ہاں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں جامع شرائط امام ہونا چاہیے۔ آقا نے فرمایا جس نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکا اس کے پیچھے نماز نہیں، جو کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکے جب اس کے پیچھے نماز نہیں، جو کعبے کا ادب نہ کرے اس کے پیچھے نماز نہیں، تو جو رسول اللہ کعبے کا کعبہ ہے ان کا ادب نہ کرے تو اس کے پیچھے کیسے نماز ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں وہ حرم سے آئے ہیں، وہ کہیں سے بھی آئے ہیں، امام کی شہر کا ہے اس کی اہمیت نہیں ہے، امام کی شہر کا ہے اس کی اہمیت نہیں ہے، مکے کا ہو کہ مدینہ منورہ کا ہو کہ بغداد کا ہو کہ کربلا کا ہو کہ نجف کا ہو، امام کے شہر کی اہمیت نہیں ہے، امام کی عقیدے کی اہمیت ہے۔ ابو جہل عقیدہ، بلال حبشہ سے آئے تھے، بلال امام بن گئے، ابو جہل ابو لہب جہنمی کے جہنمی رہا۔ ہمارے یہاں شہروں کے ہونے کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے یہاں کو دل ہونے چاہیے، دل کے عقیدے ہونے چاہیے۔ صہیب روم سے آئے ہیں، رومی ہے صہیب، لیکن امام بن گئے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ رسول اللہ والا رکھا۔ تو یاد رکھے جماعت سے پڑھیے نماز، لیکن وہی جماعت ہے جس میں عقیدہ سچا ہے، عقیدہ حق ہے، ورنہ ہر ایک کے پیچھے کھڑے مت ہو جائیے گا، نہ نماز رہے گی نہ جماعت رہے گی، نہ یوں خدا سے ملے نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کچھ نہیں ملے گا۔ ایک خاص مسئلہ اور بتا دوں، کچھ بدعقیدے گستاخ رسول بھی آتے ہیں ہم لوگوں کی مسجد میں، تو اگر اس پر بندہ طاقت رکھتا ہو تو ان کو روکے، اور روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہو تو کم سے کم یہ عقیدہ ضرور رکھے کہ یہ نمازی نہیں ہے بلکہ ستون ہے۔ اگر ان کا لگنا آپ جائز سمجھیں گے تو آپ کی بھی نماز جائز، اس لیے ان کو مثل ستون کے سمجھا جائے اور ان کا لگنا جائز نہ سمجھا جائے۔ کم سے کم اتنا تو آپ کو عقیدہ رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ سوچتے ہیں نا کہ مسجدیں سب کے لیے ہے اور مسجد میں سب کھڑے ہو سکتے ہیں تو یاد رکھیں اس سے آپ کی نماز کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ مسئلہ میں بہت شارٹ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کا خیال کریں آپ۔ لیکن بد عقیدے سے مراد وہ ہے جس نے حضور علیہ السلام کی بے ادبی کی ہو، وہ بدبخت مسجد میں آنے کا حقدار ہی نہیں ہے، اس کو مسجد میں آنے کا کوئی حق نہیں جس نے حضور کی بے ادبی کی۔ اب حضور کی بے ادبی کیا ہے؟ قرآن جو کہتا ہے اس کے خلاف کہنے والا حضور کا بے ادب ہے۔ مثال کے طور پہ جو یہ کہے حضور کو علم غیب نہیں، وہ حضور کا بے ادب ہے۔ کوئی یہ کہے حضور ہماری طرح بشر ہے، وہ حضور کا بے ادب ہے۔ کوئی حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کو یہ کہے کہ وہ تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتے، حضور کا بے ادب ہے۔ جو رسول پاک کو کہے کہ وہ مر چکے، وہ حضور کا بے ادب ہے۔ اس طریقے کی بہت ساری باتیں آپ بار بار ہم لوگوں سے سنتے رہتے ہیں۔ ایسے بے ادبوں کو حق نہیں کہ وہ اہل ایمان کی مسجدوں میں آئے، اور میں تو کہتا ہوں کہ ان کو اگر غیرت ہو تو آنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیں مشرک کہتے ہیں، وہ ہمیں مشرک کہتے ہیں۔ جب ہم مشرک ہیں تو مشرک کے پیچھے تمہاری نماز کیسے ہو جاتی ہے؟ جب ہمیں مشرک کہتے ہو تو ہمارے پیچھے نماز پڑھنے کیوں آتے ہو؟ ہم تو گستاخ رسول کو کافر کہتے ہیں، الحمدللہ ہم ان کے پیچھے کبھی نماز، ہمارے بچے نہیں جاتے، اللہ کا فضل ہے ہمارے بچے نہیں جاتے، لیکن وہ مشرک کہہ کے بھی ہمارے پیچھے نماز پڑھ کے بتاتے ہیں کہ حور کی نماز حسین کے پیچھے ہو جاتی ہے، لیکن حسین کی نماز جب تک کہ حور خیمہ یزید میں تھا حسین پاک نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، اور بتا دیا کہ جو جس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کو حق جانتا ہے، اور جو جس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا وہ اس کو حق پر نہیں جانتا۔ ہم گلی میں بھی ان کے پیچھے نہیں پڑھتے، دلی میں ان کے پیچھے نہیں پڑھتے، اور حرم میں بھی ان کے پیچھے نہیں پڑھتے، اس لیے کہ نہ ہمیں ان کی قیادت قبول ہے نہ ان کی امامت قبول ہے، اور ہم سنی منافق نہیں ہے، ہم امامت بھی قبول نہیں کرتے، قیادت بھی قبول نہیں کرتے۔ ان منافقوں کے چہروں کو بے نقاب کرو جو امامت کے تو منکر ہیں لیکن قیادت میں بلی کی طرح پیچھے پیچھے چل کرتے ہیں۔ خدا کے سچی قسم یہ وہ محراب ہے جو نہ امامت کو قبول کرتا ہے اور نہ
نہیں ہے جو سور کو بکری سمجھ کر کے حلق کر جائے. ہمارے یہاں فتوے نہیں بدلے جاتے. یہ مفتی اعظم ہند کی امانتوں کے امین ہے. یہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کے سچے جانشین ہیں, پیروکار ہیں یہ لوگ. ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ کھانے پینے کے لیے نہیں لگایا, ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ